إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے شروع ہو رہا ہے. ولوطن اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا. اذ قال لقومہ، جس وقت انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے کام کو، ما سبقکم بہا، نہیں گزرا بہا اس برائی کے اندر، من احد کوئی ایک بھی، من العالمین جہان والوں میں سے، ما سبقکم نہیں گزرا تم سے پہلے، بہا اس برائی کے اندر، من احد کوئی ایک بھی، من العالمین جہان والوں میں سے، تم سے نہیں سبقت لے گیا کوئی ایک بھی اس برائی میں، من العالمین جہان والوں میں سے. حضرت لوط علیہ السلام نے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف سماعت فرمائیے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے ان میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. تو ایمان لانے کے بعد جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی. بعد میں اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا اور ان کو ایک علاقہ جو اردن اور بیت المقدس کے درمیان ہے جسے صدوم کہا جاتا ہے، اس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہ زمین جو تھی صدوم کی سرسبز و شاداب تھی، یہاں پر ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی، اور قرآن نے اس کو ایک دوسرے نام سے بھی ذکر کیا ہے، مؤتفقۃ یا مؤتفقات کے الفاظ سے بھی ذکر کیا ہے اس بستی کا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، جس طرح کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت اللہ تعالیٰ کی توحید کی دی. اور توحید کی دعوت دینے کے ساتھ جس برائی کا حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو جس برائی سے روکا، وہ برائی یہ تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. اپنی جنسی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کرنے کی بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے. اس کو لواطت بازی بھی کہا جاتا ہے، اغلام بازی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کھیل تھا جس کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے، اور سب سے پہلا یہ گناہ، یہ جرم کسی قوم کے اندر ہوا ہے. اس سے پہلے کسی کے اندر یہ جرم نہیں پایا جاتا تھا. مردوں کے ساتھ بدکاری جو کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، یہ جرم سب سے پہلے قوم لوط کے اندر ہی پایا گیا. اس سے پہلے کسی کے اندر یہ جرم نہیں پایا گیا. تو یہ جرم کرتے تھے یہ بدبخت لوگ. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو دعوت دی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تم بے حیائی کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو، یہ غلط ہے. اس بدکاری سے باز آ جاؤ، یہ بے حیائی سے باز آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ لوطن، اگر یہاں سے
بات شروع ہو رہی ہوتی نا اور اس کے پیچھے کوئی عامل نہ ہوتا تو پھر لوتن نہیں آنا چاہیے تھا، پھر گرامر کے اعتبار سے لوتن نہیں آنا چاہیے تھا. تو لوتن کا آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عامل ہے جس کی وجہ سے اس لفظ لوت کے اوپر زبر آئی ہے، 2 زبریں آئی ہیں. تو وہ عامل کیا ہے؟ وہ عامل وہی ہے جو میں نے کل بھی درس میں جس کا تذکرہ کیا تھا سبق میں، کہ ہر نبی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، جس طرح نوحًا کے اوپر 2 زبریں آئی ہیں. کیوں آئی ہیں؟ کہ یہ ارسلنا سے مفعول بن رہا ہے، تو مفعول ہونے کی وجہ سے اس پر 2 زبریں آئی ہیں. ایسے ہی اس پر عطف ڈالتے ہوئے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس کو بھی ارسلنا کا مفعول بنانے کی وجہ سے منصوب، یعنی اس کے اوپر 2 زبریں آئی ہیں. ایسے ہی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس کو بھی لقد ارسلنا کے ساتھ جوڑا تو صالحًا اس کے اوپر 2 زبریں آئی ہیں. اسی طرح وَلُوطًا، یہ لفظ لوط جو ہے اس کو بھی لقد ارسلنا کے ساتھ ہم جوڑیں گے، وہ جو پیچھے لقد ارسلنا گزرا ہے. تو مانا سب کا بن رہا ہے نا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ہم نے بھیجا ہود علیہ السلام کو، ہم نے بھیجا صالح علیہ السلام کو. اسی طرح یہاں پڑے گا وَلُوطًا، ہم نے بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو. کیا بنا کر بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجا. اذ قال لقومہ، جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے. کنہوں نے کہا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے کام کو، فحاشی کے کام کو، بدکاری کے کام کو آتے ہو. اور ساتھ کہا ما سبقکم بہا من احد، نہیں سبقت لے گیا تم سے، ما سبقکم بہا، نہیں سبقت لے گیا تم سے، بہا اس برائی میں، من احد کوئی ایک بھی، من العالمین جہان والوں میں سے، یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے اس برائی کا مرتکب کوئی نہیں ہوا جس برائی کا مرتکب تم ہوئے ہو. ما سبقکم، نہیں سبقت لے گیا تم سے، بہا اس برائی کے بارے میں، من احد کوئی ایک بھی، من العالمین جہان والوں میں سے. سب سے پہلے تم اس برائی کے مرتکب ہوئے ہو، تم سے پہلے کسی نے یہ برائی نہیں کی. کیا برائی کیا تھی؟ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، ایک بڑی بے حیائی والی بات ہے، بڑی مطلب ہے کہ فحش قسم کا فعل تھا جو یہ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو اس عمل سے بچانے کے لیے، اس فعل سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے بڑے واضح لفظوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، تاکہ لوگ اس برائی کی حیثیت سے بھی آگاہ ہو جائیں کہ یہ کتنا گندا کام ہے، کتنا برا کام ہے، اور اس کا جو سزا ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس سے بھی آگاہ ہو جائیں اور اس کام کے اندر مبتلا نہ ہو. کیا فرمایا؟ انکم لتاتون الرجال، وہ جو کام تم کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ انکم لتاتون الرجال، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کو، شہوتن شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کے علاوہ. یعنی اللہ تعالی نے انسانی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جو محل رکھا ہے وہ کیا ہے؟ عورت. کہ عورت کو اپنی حلال اور جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنی بیوی بناؤ، اور اپنی بیوی کے ساتھ تم جو ہے نا وہ اپنی جو نفسانی خواہش ہے اس کو تم پورا کرو. جو ایک انسانی فطرتی لذت ہے اس کو تم اپنی بیوی سے حاصل کرو. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مردوں کے پاس اس مقصد کے لیے، اس غرض کے لیے جاتے. تو اللہ فرماتا ہے انکم، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا تم ایسے بدبخت لوگ ہو، انکم لتاتون الرجال، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کو، مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتن شہوت کی غرض سے، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، عورتوں کو چھوڑ کر تم جو ہے نا وہ مردوں کے پاس اپنی بے حیائی اور جو ہے نا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے تم آتے ہو.
بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہی حد سے گزر گئے ہو، بلکہ تم ایسی قوم ہو مسرفون جو حد سے گزر گئے ہو، حد سے بڑھ جانے والی قوم، حد سے گزر جانے والی قوم، یعنی تم حدوں کو کراس کر چکے ہو۔ حدوں کو کراس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم وہ جو فطرت صحیحہ ہے انسان کی، جو اللہ نے فطرت بنائی ہے کہ جس فطرت کے تحت وہ اپنی اس خواہش کو عورت سے جس کو بیوی بنا کے تو اس سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اس سے پوری کرتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے، تم اس فطرت صحیحہ کو چھوڑ کر تم جو ہے نا وہ غلط راستے پر چل پڑے ہو، تم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہو، یعنی جانوروں والا تم نے جو ہے نا وہ کام شروع کر دیا۔ جس طرح جانور کو کوئی پہچان نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جس کے ساتھ مرضی جو ہے نا وہ برائی یعنی کہ جس کے ساتھ مرضی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، بے حیائی کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے جس کے ساتھ مرضی جڑ جاتا ہے، تو یہ عمل جو ہے نا وہ تمہارا ہے کہ تم بھی جانوروں کی طرح جو ہے نا وہ جس کے ساتھ مرضی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ چل پڑتے ہو، اور میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ انکم لتاتون الرجال، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کو، شہوتن، شہوت سے، شہوت کی غرض سے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑی ہوئی، حد سے گزر گئے ہو تم لوگ۔ جس کو اللہ تعالی نے فطرت صحیحہ سے انحراف قرار دیا، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ سے تجاوز قرار دیا، آج مغرب کے اندر اس عمل کو قوموں نے اختیار کیا ہے اور اس کو انسان کا بنیادی حق قرار دیا ہے۔ آج مغرب کے اندر باقاعدہ یہ قانون بنے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور وہ جہاں چاہتے ہیں جو ہے نا مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جس سے مرضی اپنی خواہش پوری کر لے، اور اس کو باقاعدہ قانون کا تحفظ حاصل ہے، قانونی طور پر ان کے ہاں وہاں پر یہ بدکاری، یہ جرم جو ہے نا وہ جائز جو ہے نا وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہاں پاکستان کے اندر بھی ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ موجود ہیں جو ان مغرب کے جو ہے نا وہ تہذیب کو پانے والے اور ان کے پالتو کتے ہیں جو یہاں پاکستان کے اندر بھی اس قانون کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ برائی ہے، یہ برائی تو ہر جگہ پر الا ماشاءاللہ تقریباً موجود ہے، لیکن قانونی تحفظ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ابھی کسی مسلم ملک کے اندر اس کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوا۔ مغرب اقوام کے اندر ان جو ہے نا وہ انگریزوں کے کلچر کے اندر اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے، لیکن ہمارے یہاں کسی اسلامی ملک کے اندر اس گندے کام کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر بھی اب کچھ ایسے گندے لوگ جو جن کو جو ہے نا وہ مغرب نے پال پال کر ان کو جو ہے نا وہ بھونکنے والا کتا بنایا ہے، اب وہ یہاں پر بھونکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ہم جنس پرستی کو جو ہے نا وہ قانونی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، قانونی جو ہے نا وہ طور پر اس کو بھی تحفظ ملنا چاہیے کہ عورت عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کر لے، مرد مرد کے ساتھ نکاح کر لے۔ بلکہ پاکستان میں کوئی اکا دکا اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہیں، اخبارات نے ان کو شو کیا ہے کہ مردوں نے مردوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کیا ہے، عورتوں نے عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ یہ ہم جنس پرستی، یہ لواطت بازی، یہ بدکاری، اس کو پاکستان کے اندر بھی قانونی طور پر رائج کرنے کا جو ہے نا وہ پروگرام لوگ وہ رکھتے ہیں، وہ بدبخت لوگ، اور ایسے وہ کھلے عام اس کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر مخصوص قسم کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ ہم جنس پرستوں کا ایک مخصوص قسم کا جھنڈا ہے، جس طرح ملکوں کے جھنڈے ہوتے ہیں اس طرح ان کا ایک مخصوص قسم کا جھنڈا ہے کہ جو انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر وہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، جو اس بات کی جو ہے نا وہ علامت ہے کہ اس گھر کے اندر ہم جنس پرست لوگ رہتے ہیں، تو ہم جیسے لوگ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں برائی کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، الیاذ باللہ۔ تو یہ اتنا کبیر فعل ہے، اتنا گندا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم لتاتون الرجال، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتن، شہوت کی غرض سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، فرمایا بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزری ہوئی، حد سے بڑی ہوئی۔
جس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بات کیا، تبلیغ کی، دعوت دی ان کو، تو آگے سے اس کی قوم نے کیا جواب دیا؟ وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے۔ یہ جو لوط جو ہے نا اور اس کے جو ہمشیر لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ کیوں نکال دو؟ علت کیا ہے؟ فرمایا انہم اناس یتطہرون، کہنے لگے جی بے شک وہ لوگ ہیں بڑے پاک باز، انہم اناس، بے شک وہ لوگ ہیں یتطہرون، بڑے پاک باز، بڑے پاک صاف بنتے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے نا اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ جو ان کا کہنا ہے نا کہ بے شک بڑے پاک بنتے ہیں، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطور استہزاء کے، تمسخر کے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں، ان کو نکال دو۔ ہے جی، ان پاک بازوں کو نکال دو، جنہوں نے کسی کا مذاق نہیں اڑاتا کہ بھائی بڑا پاک صاحب بنیا پھرتا ہے، کر دو بھائی اپنی بستی جو یہ گندیاں بھی بستی ہے تینوں پاک صاحب کر دو۔ تو یہ بطور تمسخر کے یا استہزاء کے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ بات کہی، انہم اناس یتطہرون، کہ ان کو نکال دو اپنی بستی سے، بے شک یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ دوسرے اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت میں حضرت لوط علیہ السلام کی پاک بازی کا اظہار کیا کہ لوط جو نا بڑا پاک صاف انسان ہے، اور یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کام کے قریب بھی نہیں جاتا، اور اس کو جائز بھی قرار نہیں دیتا، بلکہ اس سے ہم کو روکتا ہے، تو یہ بڑا پاک صاف انسان ہے، اور ہم جو لوگ چونکہ یہ مطلب ہے کہ کام کرنے والے ہیں، لہذا اس کو بستی سے نکال دو تاکہ نہ یہ ہماری بستی میں رہے اور نہ یہ ہم کو روکے، یہ خود تو یہ کام کرتا نہیں اور ہمیں بھی روکتا ہے، تو ہمیں بھی نہ روکے، اس کو بستی سے نکال دو۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہ من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، بڑے پاک باز جو ہے وہ بنتے ہیں، ان کو نکال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے نکالا، حضرت لوط علیہ السلام کو نکالنے کی بات کی، تو دیگر مقامات پر جہاں پر یہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا نا تو فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو ساری قوم کے لوگ، یعنی یہ جو بدکار لوگ تھے، یہ اکٹھے ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے اور کہنے لگے کہ ان مہمانوں کو باہر نکالو، ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ ابھی تک ان کو پہچان نہیں پائے، چونکہ وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے تو ان کو قرآن کہتا ہے کہ پہچان نہیں پائے تھے، تو بڑے پریشان ہو گئے کہ اب یہ اگر میرے مہمانوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح بدتمیزی کی تو میرے تو مطلب ہے کہ بےعزتی ہو جائے گی، میں کس منہ سے اپنے مہمانوں کا سامنا کروں گا، تو ابھی مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں ہیں کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کس مقصد سے آئے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا کہ تم میں سے کوئی بھی ہدایت یافتہ بندہ نہیں ہے، کچھ شرم کرو، یہ میرے مہمان ہیں، تم جو ہے نا وہ کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی تمہارا مہمان نہیں آنا چاہیے، وگرنہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، کیوں آیا ہے یہ، لہٰذا باہر نکالو اس کو۔ یعنی وہ اپنی بات پر مصر رہے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، بڑا ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام نے ان کو کہا دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، لوط علیہ السلام کی بیٹا کوئی نہیں تھا، ان کی بیٹیاں تھیں، کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں نکاح کے لیے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو اور نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لو اور ان کے ساتھ تم اپنی جو ہے نا وہ نفسانی خواہش پوری کرو، جو ایک فطرتی طریقہ ہے، تم یہ برائی نہ کرو۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہا، یہاں جو قوم کی بیٹیاں ہیں، چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کے لیے بحیثیت باپ ہوتا ہے، تو یہاں اپنی قوم کی بیٹیوں کو کہا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں ہماری، یہ نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، تم ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ضرورت ان سے پوری کرو، تم کیوں جو ہے نا وہ یہ بدکاری کرتے ہو؟ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، وہ کہنے لگے نہیں ان کو باہر نکالو اپنے مہمانوں کو، ہم انہی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ اپنی خواہش پوری کریں گے۔ تو اتنے میں فرشتے سب سن رہے تھے وہ یہ باتیں، اور لوط علیہ السلام کی پریشانی کو بھی دیکھ رہے تھے،
تو انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کو کہ اے لوط آپ کیوں پریشان ہوتے ہو, آپ ہمیں پہچان نہیں پائے, ہم انسان نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں, لہذا آپ اپنا سامان اکٹھا کیجیے اور راتوں رات یہاں سے نکل جائیے, صبح ہونے تک ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دینا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے تو ان کو یہ حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, جب یہاں سے نکلنا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو. اب حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بدکار تو نہیں تھی لیکن وہ کافرہ تھی, وہ لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی. جس طرح نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی تھی, ایسے ہی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدکار تھی, بدکار نہیں تھی, کیونکہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے پاک باز لوگوں کے لیے پاک باز عورتیں ہوتی ہیں, تو کسی نبی کی بیوی, کیونکہ نبی سارے پاک ہیں, کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی, کافرہ ہو سکتی ہے, کیونکہ نبی تو بنا بعد کے اندر, نکاح پہلے ہوا, تو اب جب بعد میں نبی بنا تو اس نے دعوت دی تو وہ کئیوں کی بیویوں نے مان لیا, کئیوں کی بیویوں نے نہ مانا. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی, اس نے بھی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور ان کو نبی نہ مانا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلو, فَأَنْجَيْنَاهُ, پس ہم نے اس کو نجات دے دی. کس کو؟ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بھی ہم نے نجات دے دی. وَأَهْلَهُ فَأَنْجَيْنَاهُ, بس ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات دے دی اس عذاب سے. وَأَهْلَهُ, اور اس کے گھر والوں کو بھی نجات دے دی. گھر والوں سے مراد اس کی بیٹیاں, اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے وہ مراد ہے. إِلَّا امْرَأَتَهُ, سوائے اس کی بیوی کے, بیوی نہیں تھی بیچ میں, بیوی وہ ایمان لانے والوں میں نہیں تھی, لہذا وہ نجات پانے والوں میں سے بھی نہیں تھی. فَأَنْجَيْنَاهُ, بس ہم نے اس کو نجات دی. وَأَهْلَهُ, اور اس کے گھر والوں کو بھی. إِلَّا امْرَأَتَهُ, سوائے اس کی بیوی کے. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے, یعنی وہ جو پیچھے قوم کے لوگ جن کے اوپر عذاب آنا تھا ان لوگوں میں وہ شامل ہو گئی. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, قرآن مجید میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلے اور ان کو سمجھایا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, لیکن جب وہ نکلے تو وہ بیوی جو ہے نا وہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, چونکہ کافرہ تھی اور اس کا قوم قبیلہ پیچھے موجود تھا, تو وہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا. جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کافرہ تھی, اس کو نجات تو ملنی نہیں تھی, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے رہنے والوں میں ہی شامل کر لیا, اور وہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی, اور حالات جو ہے نا وہ ہو گئی عذاب والوں کے اندر وہ بھی شامل ہو گئی. تو یہاں پر یہ بہت بڑا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, دعوت فکر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ نبی کی بیوی بھی اگر نبی پر ایمان نہ لائے تو نبی اس کو بچا نہیں سکتا. کہ جائے کہ قوم یا دیگر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہ لائیں, وہ اس کی بات نہ مانیں تو وہ بچ جائیں گے, یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیوی بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ نے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا کہ اگر کسی نبی کا بیٹا بھی نبی کی بات نہ مانے تو نبی اس کو بچا نہیں سکتا. اگر کسی نبی کی بیوی بھی نبی کی بات نہ مانے نبی اس کو بچا نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جائے گا, صحیح بخاری کی روایت ہے, قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے. تو نبی کا باپ بھی اگر نبی کی بات نہ مانے تو نبی اس کو بچا نہیں سکتا. تو عام امتی ہو کر نبی کی بات نہ مانے تو نبی اس کو بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ, بس ہم نے اس کو نجات دے دی. وَأَهْلَهُ, اور اس کے گھر والوں کو بھی. إِلَّا امْرَأَتَهُ, سوائے اس کی بیوی کے. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے, پیچھے چھوڑے گئے لوگوں میں سے وہ ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پھر سزا پتہ کیا دی, ہم نے برسایا ان کے اوپر مطرن, می, خاص قسم کا می, خاص قسم کی بارش ہم نے ان کے اوپر برسائی. وَأَمْطَرْنَا, اور ہم نے برسائی علیہم ان کے اوپر مطرن, خاص قسم کی بارش. وہ خاص قسم کی بارش کیا تھی؟ اللہ نے پتھروں کی بارش, پتھروں کا می جو ہے وہ ان کے اوپر برسایا. اور قرآن مجید میں متعدد جگہ پر موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کا می آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
ہم نے ان کو اوپر پتھروں کا بھی برسایا، اور طے بتہ پتھروں کی بارش اللہ فرماتا ہے ہم نے برسائی۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے نیچے کو اوپر کر دیا۔ کیا مطلب؟ ان کی ہم نے جو ہے نا وہ بستی کو الٹ دیا، اور بستی کو الٹ کر ہم نے زمین میں دے مارا، اور وہ زمین کے اندر تک دنس کر چلی گئی، اتنی زمین کے اندر دنس گئی کہ نیچے سے نمک جو ہے نا وہ اوپر آ گیا، اور وہ پانی اتنا جو ہے نا وہ نمکیات والا ہے کہ اس کے اندر بندہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ جھیل بن چکی ہے۔ اور اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش ان کے اوپر جو ہے نا وہ برسائی، نوکدار پتھر، اور کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں کے اوپر باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے اس قوم کے لوگوں کے، تو وہ پتھر جو ہے نا ان کے اوپر برسائے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر خاص قسم کی بارش، پتھروں کی بارش۔ فانظر کیف، اور یہ عذاب، یہ پتھروں کی بارش والا عذاب اللہ نے اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں دیا۔ یہ قوم، اس نے جو کام کیا وہ کام بھی کسی اور نے نہیں کیا اس سے پہلے، تو اللہ نے ان پر جو عذاب بھیجا وہ عذاب بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں بھیجا۔ اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کا پتھروں کی بارش ہم نے برسائی۔ فانظر، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا ہے انجام مجرموں کا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ہے، ہم نے کس طرح نیست و نابود کر دیا ہے مجرموں کو۔ تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اور مسلمانوں کو بالخصوص اس فعل کبھی سے، اس بد فعلی سے جو مردوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرمائے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جس جرم کا انجام بڑے سخت ہے۔ حدیث میں اس کے حوالے سے آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اقتلوا الفاعل والمفعول، یہ ایسا جرم ہے، آپ فرماتے ہیں کرنے والے کو اور کروانے والے کو جو رضامندی کے ساتھ کرتے کراتے ہیں، ان دونوں کو قتل کر دو۔ ان کی سزا کیا ہے؟ حکومت کو کہا کہ ان کو قتل کر دو، یہ انسان زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہے جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ بعض اس میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بھی وہی سزا ہے جو عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے، یعنی اس کے ساتھ بے حیائی کرنے کے صورت میں رجم کی جس طرح سزا ہے، ایسے اس کی بھی سزا رجم ہے، یعنی اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ اور بعض نے کہا کہ اس حدیث کے مطابق اقتلوا الفاعل والمفعول، فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اتنی سنگین، یہ اتنا سنگین جرم ہے اور اتنی سخت اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر جو ہے نا وہ ہم نے بھیجا۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے کام کو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، نہیں سبقت لے گیا تم سے بہا اس فعل کے بارے میں، اس گناہ کے اندر، من احد کوئی ایک بھی من العالمین جہان والوں میں سے، انکم لتاتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کو، شہوتن، شہوت کی غرض سے، خواہشات پوری کرنے کی غرض سے، من دون نسائی، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑی ہوئی۔ وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ، بس ہم نے اس کو نجات دے دی، لوط علیہ السلام کو، وآلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات دے دی، الا امراتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے، وانزلنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر خاص قسم کی بارش، پتھروں کی بارش۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیسا ہوا ہے انجام مجرمین کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.